ان کو خیر آباد کہتے۔ وہ اوپر گیا تھا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر کے ساتھ اس کے دل کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ وہ اوپر گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ وہ بمشکل اس کے سینے سے لگنے سے بچی تھی۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ مر گیا ہے کوئی؟ دور رہو تم۔ آپ بولنا آپ سے، نہیں تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا جسے میں فرشتہ سمجھ رہی تھی وہ شیطان نکلے گا۔ وہ اس وقت کہیں سے 17 سال کی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ 20-22 سالہ میچور لڑکی لگی تھی اسے۔ کیا شیطانیت دکھائی ہے میں نے؟ وہ خود پر ضبط کرتا بولا۔ مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ کہنے کو والٹ ازمیر کا بادشاہ ہے، لیکن نکلے تم وہی گاؤں کے روایتی مرد ہی۔ گاؤں کا روایتی مرد ہی سمجھو۔ ہر مسلمان مرد اپنی بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے روایتی کہو یا کچھ بھی، مجھے نفرت ہے تم سے، وہ چیخی۔ والٹ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے بالکل چپکا لیا۔ اتنے بڑے لفظ مت بولو، پچھتاؤ گی۔ نفرت صرف میں کرتا ہوں، اس جذبے پر میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا۔ دور ہو مجھ سے، وہ پھر سے چیخ۔ تو والٹ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور ہوا میں ہاتھ بلند کرتے بریو زماں ہو گیا، جیسے کہہ رہا ہو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ وہ روتے وہیں تھک کر بیٹھ گئی۔ محبت، عشق اور دیوانگی تم سب کرو گی، اور مجھ سے ہی کرو گی عوائزہ رحمان، یہ بات جان لو۔ کیا چاہیے بدلے میں؟ بولو، تمہارا دل دکھایا ہے، آج پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں، بولو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ لیکن اس کے بعد تم نفرت جیسا کوئی گھٹیا لفظ کم سے کم میرے لیے تو استعمال نہیں کرو گی۔ مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ پر، اس نے کہا تو والٹ نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے داد دے رہا ہو۔ مانگو، وعدہ کرو دو گے۔ میں وعدے نہیں کرتا، کر کے دکھاتا ہوں۔ میرے 18 کے ہونے سے پہلے تم میرے نزدیک نہیں آؤ گے، اور احمد سالار کو زندگی کا پہلا جھٹکا لگا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ دھاڑا۔ تم مکر نہیں سکتے، آخر تم مین آف یور ورڈز ہو۔ چلو، مجھے منظور ہے، میں تم سے کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا۔ یہ 6 مہینے ہیں، آزاد رہ لو۔ اس کے بعد میں تم میں ایک سانس بھی تمہاری نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم خود سے دور نہیں کر سکتی مجھے، وہ کہتا ساتھ پڑے میز پر سے بھاری گلدانوں کو ہاتھ مار کے گراتا دروازہ زور سے مارتا نکل گیا۔ وہ وہیں تھمی بیٹھی رہی۔ یہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا تھا؟ ایوائزہ کو بس یہ یاد تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے ہاتھ میں رومال لیے اس کے منہ پہ رکھا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ روتے وہیں سو گئی تھی۔ اس سے زیادہ کی سکت نہ تھی اس کی۔ وہ نازک جان اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی خود پر۔ ماں، کیا ہوا؟ میرا سر۔ وہ اپنا سر پکڑتی رو رہی تھی۔ رونا بند کرو فوراً، میں دبا رہا ہوں۔ وہ اس کے رونے پر تو بچپن میں بھی تڑپ جاتا تھا۔ اس کا سر دبایا تو ماں نے دور ہونا چاہا، لیکن اس نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنایا۔ اسے ایک ہاتھ سے حصار میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی تو زریز دراور نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا زار؟ وہ نہ جانے کس ڈر کے تحت پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے کی تیاریوں میں تھی۔ بنا روئے بات کرو مجھ سے، نہیں تو تمہیں نظر انداز کرتا پھر سو جاؤں گا۔ بیٹھی رہنا اکیلی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تو اس نے جھٹ سے آنکھیں رگڑ ڈالیں اور اسے دیکھا، پھر اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ مجھے بہت پسند ہیں زار، مجھے پسند نہیں ہے آپ کا مجھ سے لاپرواہ رہنا، مجھے نظر انداز کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دینا۔ وہ اب کچھ ہوش میں تھی۔ یہ سب کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے ماں، مت بھولو۔ خاموشی۔ ٹھیک ہوا؟ نہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ اسے اس وقت خود سے دور جاتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا سو جاؤ، میں ہی دبا رہا ہوں، اس نے کہا تو ماں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحوں کے بعد زریز جھکا
اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ تم مجھے بے بس کر دیتی ہو، اس سے زیادہ محبت کی کیا دلیل دوں تمہیں؟ وہ کہتا جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ سیکنڈ کے دورانیے سے پیچھے ہٹا، اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹھٹکا تب جب اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ اسے خود پر بے حد غصہ آیا۔ وہ کیوں خود پر سے کنٹرول کھو گیا تھا؟ اس کا سر تکیے پہ رکھتے وہ سیدھا لیٹ گیا، لیکن اپنے سینے پر اس کا بازو محسوس کرتے اس چالاک لڑکی کو دیکھا اور ہلکا سا نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ صبح وہ اٹھی تو وہ تیار ہو رہا تھا جانے کے لیے۔ رات کے سارے تو نہیں، لیکن کچھ منظر یاد کرتے اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ میرا سر، وہ ناٹک کرنے لگی۔ وہ اس کی ساری توجہ چاہنے لگی تھی۔ ماں، نشہ بہت معمولی سا تھا جو بہت دیر کا اتر چکا ہے۔ اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے کمرے سے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا کمرہ ہے، اس نے کہتے کمفرٹر منہ پر اوڑا۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، نہ تمہارا گھر، نہیں تو ایسے بکھرا نہ رہتا، نہ مجھے خانسامہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑتا۔ اگر تم اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیتی تو۔ وہ شرمندہ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ زریز کو گمان ہوا کہ اسے برا لگا ہے۔ تیار ہو کر پرفیوم لگاتا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے سے بلینکٹ اتارا تو اس کے بکھرے سراپے پر گہری نظر ڈالی۔ وہ سرخ ہوتی واپس اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا گئی۔ زریز نے جھکتے اس کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ رکھا۔ بخار اب ہلکا سا بچا تھا۔ اٹھو، کپڑے بدلو، ناشتہ کرو اور دوا لو، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، اور خبردار دوائی پھینکی تو حرام کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے واش روم تک چھوڑ دیں، وہ بولی تو اس نے اس پر پرفیوم چھڑکا۔ اٹھو خود ہی، بچی نہیں ہو، ساری رات بھی میرے سے سر دبایا ہے تم نے، اور تیار کرو خود کو، بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، اور تمہیں کچھ بتانا بھی ہے بے حد ضروری، جو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا؟ آوی کا نکاح؟ اور پھر وہ سب اسے بتاتا چلا گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں کیوں کیا گیا؟ کیا میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ ماں، وقت کا تقاضا تھا وہ، اور اس کی جان کو خطرہ ہے، والٹ اس کی حفاظت اچھے سے کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چیخی۔ ماں، اس رشتے کو قبول کرو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے زار، وہ چھوٹی ہے بھی، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ اب بھی مطمئن نہ تھی، اور اگر آوی تمہیں اپنے منہ سے کہے کہ اسے والٹ کے ساتھ رہنا ہے، پھر ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تم لوگوں سے دور رہ کر واقعی دور ہوں؟ سب پر نظر تھی میری۔ آوی بہت پہلے سے والٹ کو جانتی ہے، اور والٹ کی محبت کے بارے میں تو تم سن ہی چکی ہو۔ وہ والٹ ہے، ازمیر کا بادشاہ، اس کے ایک اشارے پر ہزاروں لڑکیاں آتی ہوں گی۔ زار، تو ہم اسے اپنی آوی کیوں دیں؟ کیا تم نے اتنے سالوں میں والٹ کا کوئی افیئر یا اسکینڈل سنا ہے؟ اور وہ لاجواب ہوئی۔ اس نے واقعی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ آوی کو خوش رکھے گا، اور یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، خدا کے کرم سے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آوی کو پسند ہے وہ۔ تو ہم رخصتی کچھ دیر بعد، اس بارے میں اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے ماہ کامل، وہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے نبھائی ہے، اس سے آگے کوئی سوال نہیں۔ اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ والٹ پر نہ صحیح، اپنے شوہر پر تو اعتماد تھا اسے کہ وہ اپنی پھول جیسی بہن جیسی بیٹی، بہن، دوست سب بنا رکھا تھا اس نے، اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا؟ اچھا، میرا انتظار کریں، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ باہر نہیں جا رہی ہو تم، اور نہ ہی وسیم صدیقی کا کیس لڑ رہی ہو تم۔ لیکن کیوں؟ وہ اٹھ کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے، وہ میرے پر زور دیتے بولا۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اسے صرف اس وقت زریز دراور چاہیے تھا، اس کی توجہ چاہیے تھی، باقی سب بیکار تھا اس وقت۔ تو جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ زریز نے نرمی سے اسے اٹھایا اور واش روم میں جانے کو کہا، تو وہ خاموشی سے فریش ہونے چلی گئی، اور پھر باہر نکلی جہاں وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ خانسامہ آج نہیں آئی تھی، زریز نے ہی ہلکا سا ناشتہ بنایا تھا۔ تمہارا کچن میں رکھا ہے، لے لو۔ اسے خود کو دیکھتے وہ بتانے لگا، تب بھی وہ نہیں ہلی اپنی جگہ سے۔ ماں، سنائی دے رہا ہے تمہیں؟
وہ خود سختی سے بولا تو ماہ نے اپنی کرسی اس کی کرسی کے نزدیک کی اور اس کی پلیٹ سے پہلا لقمہ لیا اور پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کھلاؤں تو بھول جاؤ، ایسے چونچلے مجھ سے نہیں ہوتے۔ وہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، اتنی جلدی وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ہر بار وہ ایسا کرتا۔ رشتوں میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی قیمت اور اہمیت کا احساس دلانا بے حد ضروری ہے۔ رشتے برابری کا منتظر ہے، زیادہ جھکو تو بھی ٹوٹ جاؤ گے اور اکڑ کر کھڑے رہو گے تو بھی، اس لیے کبھی جھکنا سیکھیں اور کبھی جھکانا۔ وہ اپنی کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کر اندر بند ہو گئی۔ وہ اس کی دوا اس کے ناشتے کے ساتھ رکھتا باہر نکل گیا۔ ماہ دوبارہ سو گئی تھی۔ پہلے بھی تو وہ کھلاتا تھا، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کو چوچلوں کا نام دیا تھا۔ پہلے اسے وہ سب محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب احساسات بدلنے لگے تھے، اسے سب پہلے جیسا چاہیے تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا تھا۔ وہ جب سو کر اٹھی تو 3 بج رہے تھے۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو عالیان کا فون تھا۔ ماہ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، مجھے یاد نہیں کرتی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں، وقت ہی نہیں ملتا، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے ماں، اس نے کہا تو ماہ کے دل میں خواہش جاگی کہ یہ جملہ، یہ الفاظ زریز کے منہ سے سنے۔ اور بتاؤ کتنے کیس کر لیے ہیں تم نے؟ اور بتاؤ کتنے کیس حل کر لیے ہیں تم نے؟ وہ بات پلٹ گئی تھی۔ میں ترکی آ رہا ہوں جلد۔ اچھا ٹھیک ہے، جلد ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے زریز بلا رہے ہیں، اور فون کاٹ دیا۔ اس کے لیے وہ ایک دوست سے بڑھ کر نہ تھا، اور اس دوست نے جب اسے ضرورت تھی تب ساتھ نبھایا تھا، لیکن اسے اس وقت صرف ایک شخص چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، نہ کھانا کھایا، اور اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ اب وہ ضد پر اڑی تھی۔ وہ ضد کی کتنی بری تھی زریز کو اندازہ تھا، پھر کیوں اس نے اسے نہیں منایا تھا؟ اس نے باہر آ کر دیکھا چیزیں بکھری تھیں۔ اسے زریز کی بات یاد آئی۔ یہ اس کا گھر تھا، اس کی ذمہ داری۔ اس نے ساری چیزیں اٹھائیں اور صفائی کی۔ بخار اتر گیا تھا، لیکن بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ کچن کو کل پر چھوڑتے وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ 7 بجے واپس آیا تو وہ وہیں باہر ہی صوفے پر لیٹی تھی۔ السلام علیکم۔ آج کتنے دنوں بعد وہ آیا تھا تو وہ سامنے تھی، نہیں تو وہ اسے نظر بھی نہ آتی تھی۔ اس کے سلام کا جواب نہ ملا اسے تو وہ قریب گیا اور اسے پکارا۔ آپی کی جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے آوی کو فون کیا تھا۔ جب تک وہ اسے بات نہ کر لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے آپا جان؟ محبت ہی محبت تھی۔ یہ وہ رشتے تھے جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا کہ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ انہی کا خون ہے۔ نکاح کے بعد ہی اس نے زریز سے پوچھا تھا ماہ کا، جس نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آ نہیں سکی تھی۔ مبارک ہو میری جان کو۔ آپا جان نہیں آ سکیں، لیکن جلد ملنے کے لیے آئیں گی۔ تھینک یو۔ وہ گلابی ہوئی۔ ابھی تم خوش ہو؟ میں تو ہمیشہ خوش رہتی ہوں آپا جان۔ اس کے لہجے میں کوئی اداسی چھاننے پر بھی محسوس نہ ہوئی تھی ماہ کو۔ ابھی خوش ہو؟ ہاں بہت خوش ہوں۔ مجھے میرے اینجل مل گئے ہیں نا ہمیشہ کے لیے، لیکن تھوڑی سی ناراض بھی ہوں میں ان سے۔ عمر کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ آپا جان وہ تو اینجل ہے نا میرے، اور دادی نے کہا ہے اب وہ میری ہر بات مانیں گے، اس لیے میں ان سے سب منواؤں گی، دیکھنا۔ اوکے میرا بیٹا، جیسے میری آوی خوش۔ ماہ نے کہتے دل میں 100 بار اس کی خوشیوں کی نظر اتاری، لیکن سنو۔ اور پھر اس نے جو کہا، آوی نے حیرت سے منہ کھولتے گلابی ہوتے سر جھکا لیا۔ آپا جان اگر وہ خود میرے پاس آئیں تو تم وہ کرنا جو تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن دھیان سے، ابھی تم چھوٹی ہو، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی۔ اوکے آپا جان، آپ جلدی آئیے گا مجھ سے ملنے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اوکے میری جان، رب کی امان میں۔ رات کے 2:30 بجے واپس آیا۔ یہ اس کا کمرہ تھا جہاں وہ موجود تھی، اور سیاہ عمارت کے بے شمار کمرے ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ وہ اندر آیا
تو وہ اس کے بستر پر اس کے کمفرٹر میں سو رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر واپس آ کر اس کی سائڈ پر بیڈ پر جگہ بناتا بیٹھا۔ کیا میں جانتا نہیں کہ یہ تمہاری زبان نہ تھی؟ تم تو اتنی معصوم ہو کہ شاید رشتے کی باریکیوں کو اچھے سے سمجھتی بھی نہیں۔ تم اپنی بہن کی زبان بول رہی ہو، لیکن تمہارے منہ سے نکلا ہر حرف قبول ہے مجھے۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی شرٹ کندھے سے سرکائی اور وہاں وہ نشان دیکھا جو اس نے تصویر میں دیکھا تھا۔ اس کے اندر لاوا سا ابلنے لگا۔ باقی حساب تو بعد میں خاکوانی، اس کا حساب سب سے پہلے لے گا والٹ تم سے۔ وہ آہستہ سے اپنی انگلی اس کے کندھے کے زخم پر مس کرنے لگا اور پھر جھکا وہاں لب رکھنے لگا۔ اینجل، وہ مدہوش تھا اس کی خوشبو میں۔ تمہاری یہ بیئرڈ مجھے چبھ رہی ہے، دور ہو جاؤ۔ وہ نیند میں ہی تھی۔ اوکے، جو حکم۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بالکونی میں آ گیا۔ وہاں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونکا تھا۔ وہ زندگی میں بے چین ہوا تھا، پہلی بار۔ ایوائزا کا مطالبہ، اس کا زخم، خاکوانی کا آزادی سے ازمیر میں گھومنا۔ اس نے فون نکالتے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ اس پر نظر رکھو، اس کی سانسیں تک گنو، وہ کتنی لیتا ہے، اتنی ہی سانسوں میں اسے ماروں گا میں۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، سب پر۔ لیکن اسے بھنک بھی نہ لگے ان سب کی۔ وہ یہ ملک چھوڑ کر گیا ہے، دنیا نہیں۔ والٹ تو اسے مٹی کے اندر سے بھی ڈھونڈ کر نکالے گا اور ترکی کے سامنے اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ سر، وہ اپنے بھائی کے پاس ہے۔ بھائی کے پاس ہو یا زمین کے نیچے، جو کہا ہے وہ کرو، نہیں تو اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ اوکے سر۔ وہ وہاں کھڑا ازمیر کو دیکھ رہا تھا۔ ازمیر اس کی پہلی محبت تھا، یہ اس کا شہر تھا۔ یہاں کے ہر کونے میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا تھا۔ یہاں کھڑا وہ شہر میں جلتی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ ترکی کے کئی اور چھوٹے شہر بھی اس کے انڈر تھے، لیکن ازمیر سے اس کی محبت الگ تھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور نیچے دیکھا، جہاں سگریٹوں کی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمہیں بھی اس حال میں نہ پہنچا دیا تو والٹ ازمیر خود پر حرام کر لے گا، وہ کہتا اندر چلا گیا۔ بتی بجھاتے وہ اس کے بائیں طرف لیٹ گیا کہ بیڈ کافی بڑا تھا۔ یہ سب خوشگوار تھا، اور مرد وہی ہے جو محبتوں کے دعوے کرنے سے پہلے ہی اپنی پسند، اپنی محبتوں کو خود پر پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ یہ احساس ہی چھو لینے والا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھی، پاس تھی، اور وہ اس پر تمام اختیارات رکھتا تھا۔ وہ کئی لمحے خود پر کنٹرول کرتا رہا، لیکن سامنے موجود وجود کے لیے اس کی ذات خود کو روک نہ پائی تھی۔ اس نے ایوائزا کو کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم پر پہلا حق تمہارے سامنے جتاؤں گا، مجھے رسپانس دیکھنا ہے تمہارا۔ وہ صبح اٹھی تو اس نئے ماحول کو دیکھتی گھبرا گئی۔ ہر روز اپنی دادی کے پیار پر جاگنا اور یہ سب۔ وہ اٹھ کر باہر بھاگنے لگی۔ جب وہ واش روم سے نکلتا اسے گھبراتا دیکھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا۔ مجھے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھتے وہ اس کے کندھے میں بازو ڈالتے اسے ساتھ لگا لیا۔ اینجل، دادی، وہ کہتے رونے لگی۔ شش، میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے اس کی شرٹ پر سے ناک رگڑنے لگی تو وہ تھما۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے نزدیک تھی وہ، بے حد۔ والٹ نے سخت نگاہ اس کے آنسوؤں پر ڈالی۔ رونا بند کرو، ایک اور آنسو نکلا تو میں انہیں اپنے طریقے سے صاف کروں گا، وہ تیز آواز میں بولا۔ ایوائزا سہم کر اسے دور ہوئی اور آنسوؤں میں مزید روانگی آ گئی۔ والٹ نے اسے کھینچتے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر سائے کی طرح جھکا۔ وہ اس کے وجود کے آگے بالکل چھپ گئی تھی۔ والٹ نے جھکتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے پیے تھے۔ ایوائزا نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس پر سے ہٹا۔ اینجل، تم کتنے گندے ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی گن کو نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے کی پاکٹ میں اڑس کر کوٹ پہننے لگا۔ یہ ساری تیاری اس کے سرونٹس کرواتے تھے، لیکن آج
اس نے کسی کو بھی آنے سے منع کیا تھا۔ تم نے میرے ٹیئرز پیے ہیں، وہ حیرت زدہ تھی۔ تو کیا؟ یہ گندی بات ہے۔ کیا تمہارے آنسو گندے ہوتے ہیں؟ وہ اسے ایسے خود سے باتیں کرتا دیکھ مطمئن ہوا تھا، نہیں تو رات تو وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، وہ اترا کر 2 قدم اس کے نزدیک آئی۔ اس کی حیرتی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیسا ٹیسٹ تھا؟ اس نے پوچھا تو والٹ کے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ جب میں روں گا نا تو تم میرے ٹیسٹ کر لینا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم نہیں روگے، وہ یقین سے بولی۔ کیوں؟ وہ شاید آج پہلی بار کسی سے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ لڑکے نہیں روتے، اور تم تو لڑکے بھی نہیں، انکل ہو۔ اس نے اس کی بھاری جسامت کو، جو روز جم کرنے کا نتیجہ تھی، اور اس کی 30 سالہ عمر پر چوٹ کرتے کہا، جس دن میرا کچھ قیمتی کھو گیا تو میں بھی رو دوں گا، تو میں موقع دوں گا ٹیسٹ کرنے کا۔ اوی کا اینجل رو نہیں سکتا، اوی ایسا ہونے ہی نہیں دے گی، وہ یقین سے بولی۔ مجھے یقین ہے جو میری اوی کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، وہ کہتا اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنے گھر اپنی دادی کو مس کرتی رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ والٹ اتنی بےتکی باتیں اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کر رہا تھا۔ جس میں وہ کامیاب رہا تھا، وہ اسے ایسے ہی سب نامحسوس انداز میں کرنے کا عادی تھا۔ وہ فریش ہونے کا سوچنے لگی، لیکن اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے۔ وہ یہی پوچھنے باہر نکلی۔ وہ سیاہ عمارت کو پہلی بار روشنی میں دیکھ رہی تھی، لیکن کھڑکیاں سب بند تھیں، جس کی وجہ سے زیادہ روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ یہی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جگہ بڑی تھی، یہ دوسری بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بہن بہت بڑی وکیل تھی، اچھی جائیداد کی مالک تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کبھی بڑا گھر نہیں لیا تھا، کیونکہ عوائزہ اور ماں دونوں کو بڑے گھر پسند نہ تھے۔ وہ سیڑھیوں سے دیکھتی ہوئی نیچے اتر کر آئی، جہاں دائیں جانب سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس طرف گئی تو دیکھا والٹ کھانے کی میز پر بیٹھا ہے۔ 5 سے 7 ملازم افراتفری میں یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس چلتی گئی اور اس کے ساتھ والی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھنے لگی۔ ملازموں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ والٹ کی نظر گئی اس پر، اور پھر اس کے دماغ کی نسیں تن گئیں۔ اس نے ایک قہر آلود نظر ان سب پر ڈالی تو وہ فوراً بھاگ گئے۔ عوائزہ نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ لڑکی، وہ دھاڑا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کہاں عادی تھی اس تیز لہجے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حلیے میں یہاں آنے کی؟ میری بات کان کھول کر سنو، میرے جذبات اور ڈھیل کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا، کبھی بھی سزا تمہارا مقدر بنے گی۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں موجود تھی، سلیو لیس کرتا اور اس کے ساتھ پہنا کیپری۔ وہ اس وقت کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ تم، وہ کہتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عوائزہ نے آگے بڑھتے میز پر پڑے سارے گلاس کو ہاتھوں سے نیچے گرا دیا۔ مجھ پر چلائے تم، مجھے نہیں رہنا، مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ وہ رونے لگی، اور پھر جو چیز اس کے ہاتھ آئی تھی اس نے زمین پر پھینکی تھی۔ آوی! ایک بار پھر اس کی آواز پر وہ تھم گئی تھی، اور پھر اس کی سوچ کے برعکس وہ کرسی کو اس کے آگے پھینکتے سامنے کے مین گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ والٹ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 10 منٹ بعد اندر آئی تھی۔ آنسو اب آنکھوں کو سن کر چکے تھے۔ دیکھو، میری دادی کو فون کرو، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جیل ہے، میں یہاں کی قیدی نہیں ہوں اینجل۔ اسے گارڈ نے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ وہ روئی تھی، چیخی تھی، اسی لیے واپس اندر آئی۔ والٹ اس کے نزدیک آیا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچتا اسے اندر کمرے میں لے کر گیا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ روتی اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی تو وہ مسکرایا۔ والٹ نے اس کا چہرہ خود کی طرف کیا تو دل پر گونسا پڑا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے اوی، کیونکہ تم میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، سمجھو اس بات کو۔ تم مجھ پر چیخے کیوں تھے؟ اس نے والٹ کا ہاتھ جھٹکا جو اسے ناگوار گزرا،
لیکن پی گیا۔ تم اس حلیے میں کسی کے سامنے نہیں آؤ گی۔ وہ اس کے بازو پر لکیر کھینچتے اس نے کہا تو آوازہ نے سر ہلایا۔ وہ جلدی بات مان لیتی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ نیچے میں نے سب توڑ دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا چند ہی لمحوں میں۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو سب لحاظ بلائے طاق رکھ دیتی تھی، لیکن جلد ہی احساس ہو جاتا تھا اسے کہ وہ غلط ہے۔ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تمہارے سامنے۔ وہ نظریں اس پر سے ہٹاتے بولا۔ سچ میں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ تو تم یہ گھر مجھے دے دو۔ وہ جب مرضی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ تم کیا کرو گی اس گھر کا؟ اس میں رنگ بھر دوں گی، اس کو تھوڑا چھوٹا کرواؤں گی، کالی چیزیں یہاں سے ہٹا دوں گی۔ اور والٹ نے جھٹکے سے اس کا ماتھا چوما تو وہ خاموش ہو گئی۔ تم مجھے ایسے کس کیوں کرتے ہو؟ تمہیں برا لگا؟ وہ سنجیدہ تھا بے حد۔ اگر میں کہوں ہاں تو عادت ڈال لو اب سے۔ وہ کہتا کھڑا ہوا تو آوازہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے دادی سے ملنا ہے۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا تمہارے کپڑے، وہ سامنے وہ کمرہ ہے، اس کی الماری میں موجود ہیں۔ رات کو کچھ ضروری باتیں تمہیں سمجھاؤں گا۔ ابھی جا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے مس کرو گی؟ نہیں۔ وہ صاف کو تھی۔ اوکے، میں تمہیں عادی کر دوں گا اپنا، جیسے میں تمہارا ہو رہا ہوں۔ وہ دل میں کہتا باہر نکل گیا۔ ماں؟ وہ غنودگی میں تھی۔ زریز نے اس کا ماتھا چیک کیا۔ بخار نہیں تھا، لیکن یہ کون سا وقت تھا سونے کا؟ وہ چینج کر کے واپس فریج سے پانی لینے گیا تو دیکھا اس کا صبح کا ناشتہ وہیں پڑا تھا۔ وہ تن فن کرتا باہر آیا اور اس کے سر پہ کھڑا ہوتا جھٹکے سے اسے کھڑا کر گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں حرام کماتا ہوں؟ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ چونٹیاں کھا رہی ہیں اسے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ ایک تو وہ کھانا ضائع کرنے کے سخت خلاف تھا، دوسرا اسے دوا لینے کا کہہ کر گیا تھا، اور ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا، یعنی اس نے دوا بھی نہیں لی تھی۔ مجھے سونا ہے، وہ کمزوری سے بولی۔ اسے صرف اس وقت نیند ہی آ رہی تھی۔ زریز نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا، اسے لے کر کمرے میں گیا اور واش روم کے باہر کھڑا کیا۔ اس کے کپڑے اسے تھماتے اسے واش روم کے اندر کھڑا کیا اور شاور آن کیا تو وہ ہوش میں آتی بکھلائی۔ زار اسے بند کریں، وہ چلائی۔ فریش ہو کر فوراً باہر آؤ، آج پھر مجھے ہی کھانا بنانا پڑے گا۔ احساس ہے تمہیں کس قدر تھکا ہوا ہوں؟ وہ کہتا باہر نکل گیا تو وہ بے حد شرمندہ ہوئی۔ وہ سچ میں تھکا تھا، یہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں۔ ساری رات بھی اس کی وجہ سے نہیں سویا تھا۔ وہ جلدی سے باہر گئی جہاں وہ کچھ بنا رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، اس نے کہا تو زریز نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ دوپٹہ لے کر آؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یہاں وہ چادر پڑی ہے میری، اوڑھو۔ جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ پہنو فوراً، بچی نہیں ہو اب تم کہ سب سمجھانا پڑے۔ وہ سب پہنتی واپس اس کے پاس گئی اور اپنے ہاتھ چولہے پر سیکنے لگی۔ موسم سرما کا آغاز تھا۔ میز پر برتن رکھے تو وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ زریز نے اسے دیکھا جو چمچ ہلا رہی تھی، پھر اس کی کرسی کو گھسیٹ کر اپنے پاس کیا اور اپنی پلیٹ سے ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کھانے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اس کی توجہ کی بھوکی ہے، اسی وجہ سے صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بس نہیں اور کھانا ہے، اس نے کہا تو زریز نے اور چاول پلیٹ میں نکالے اور اسے کھلانے لگا۔ لوگوں کی نظر میں بے شک یہ زن مریدی ہو، لیکن یہ محبت نبھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے نزدیک جب عورت سب کر سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں؟ اگر عورت جوتے صاف کر سکتی ہے مرد کے، تو ایک مرد بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتا ہے، جو کر اس کے جوتے کے سٹریپ بھی بند کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا بنا سکتا ہے۔ یہ رشتہ برابری سے چلتا ہے۔ وہ کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی چیزیں سمیٹتی اندر آئی جہاں وہ بیڈ پر ہی بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ کل تو نشے میں تھی، لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی دوبارہ اس کے کمرے میں لگا دیے تھے۔ وہ کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی اور آ کر بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھی اور فون میں میلز چیک کرنے لگی، لیکن آدھے گھنٹے بعد تھک کر فون رکھ دیا اور اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی مصروف تھا۔ زریز؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میری بات سنیں نا۔ سن رہا ہوں، بتاؤ۔ وہ کچھ ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتا بولا، لیکن اسے بالکل پسند نہ آیا تھا اس کا اسے نظر انداز کرنا۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کے قریب ہوتے
اس کا بازو تھامتے اس نے کہا تو زوریز نے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو کیا تمہارا دادی سے کیا جانے والا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، 8 مہینے کا۔ اب تم جو چاہو گی وہ ہوگا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان سب کو نہیں مانتے۔ وہ یکدم پریشان ہوئی تھی۔ اس سے دور جانا اب سہانے روح تھا۔ ہاں، پہلے نہیں مانتا تھا، لیکن اب ماننا پڑا۔ جب تم نے مجھ پر کسی غیر کو فوقیت دی، میرے قریب آنے پر تمہیں اتنا برا لگا کہ تم اپنا ہاتھ نہ روک پائی۔ سوچو، کل تمہارے میرے خود سے نزدیک آنے پر میں ہاتھ نہ روک پاتا تو میں بہت شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پر مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ اب سو جاؤ تم۔ آئس کریم؟ ابھی بخار اترا ہے تمہارا، خاموشی سے سو جاؤ۔ کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہے تم نے، اس نے کہا تو وہ منہ بصورتی لیٹ گئی۔ زار، آپ خانسامہ کو ہٹوا دیں۔ وہ اس بات پر مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ اسے الگ کرے گا، کیونکہ اس نے جھٹلایا نہیں تھا، صرف وقت مانگا تھا۔ کیوں؟ کل سے سارے کام خود کروں گی میں نے پچھلے دنوں میں یوٹیوب سے بہت کچھ بنانے کو سیکھا ہے۔ وہ پرتجسس سی اسے دیکھ رہی تھی۔ زوریز نے لیپ ٹاپ رکھا اور خود بھی لیمپ آف کرتا لیٹ گیا۔ اس وقت اس کی بیوی اس کی توجہ چاہتی تھی۔ اب بتائیں کیا بناؤں کل؟ کچھ بھی بنا لینا، وہ کہتا اس کی طرف رخ کر کے لیٹا۔ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زار، آپ نے مجھے وہ کیس لینے سے منع کیوں کیا؟ وہ کچھ نزدیک ہوئی تھی اس کے، جسے محسوس کرتے وہ من ہی من میں مسکرایا۔